ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہمارے گھروں کے اندر تو ایسا طوفان بپا ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ کوئی دن نہیں جاتا جس دن میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہوتا ہو، تو میں نہ ہوتی ہو۔ مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ نے میرا دل کبھی نہیں دکھایا، انہوں نے کبھی مجھ سے زبان درازی نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی چیز کا مجھ سے مطالبہ نہیں کیا، صبر سے کام لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنگ کی بڑی مصروفیات تھی، مولا مشکل کشا آتے تھے جاتے تھے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا مشکل کشا کو جنگ سے بڑی دلچسپی تھی، اللہ کی راہ میں وہ جان دینے سے بڑی دلچسپی تھی۔ آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، مصروفیت اتنی تھی بیٹھ کے بات کا موقع نہیں ملا۔ جب جنگ کا ماحول ختم ہوا، مولا مشکل کشا گھر میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا فاطمہ کیا گھر میں کچھ ہے؟ سرکار فاطمۃ الزہرا کا جواب سنو، کئی دن کے بعد شوہر اگر گھر آئے اور کہے کہ کچھ ہے اور وہ چیز نہ ہو تو عورتیں جواب کیا دیتی ہے؟ لا کے دیا ہوتا تو وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا جواب دیے جاتے ہیں۔ بہرحال سیدہ کا جواب کیا تھا؟ کتنے خوبصورت جملے تھے، اللہ اکبر۔ سرکار عائشہ صدیقہ کے یہ جملے یاد آتے ہیں کہ وہ بولنے میں بھی اپنے بابا کی طرح تھی، بڑے نپے تلے جچے تلے الفاظ کہا کرتی تھی، موتیوں کی طرح ان کے الفاظ جھڑا کرتے تھے ان کے ہونٹوں سے۔ جب مولا مشکل کشا نے کہا گھر میں کچھ ہے تو سیدہ کہتی ہے اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت سے تقریباً مہینہ بھر گزر چکا ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ ذرا اندازہ تو فرمائیں، فاقہ کشی کا انداز، بیان کرنے کا انداز اگر سیکھنا ہے تو یہاں سے سیکھیں۔ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت سے ایک مہینہ کم و بیش ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا اگر تم مجھے بتا دیتی تو اچھا ہوتا، آپ نے بتایا نہیں۔ تو سیدہ کہتی میرے سرتاج میں کیسے بتاتی، آپ تو مصروف تھے اللہ کی راہ میں، آپ تو جنگ کے ماحول میں مصروف تھے، میں آپ کو اذیت کیسے دیتی، میں آپ کے ذہن پہ بوجھ کیسے ڈالتی۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے باہر نکلنے کے بعد آپ نے سوچا کہ کئی کوئی مزدوری کر لیتے ہیں، کسی کا کوئی سامان وامان اٹھا دیتے، کچھ رقم مل جائے گی۔ خدا کی شان یہ کہ جیسی بازار میں پہنچے، شام کا وقت تھا، لوگ بازار سے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، دوسرے ملکوں سے قافلہ مدینہ منورہ میں سامان لے کر آیا، اگلی صبح کو اس کو فروخت کرنا تھا۔ مولا وہاں پہنچے، وہ ان کے لیے اجنبی تھے، یہ ان کے لیے اجنبی تھے، اس لیے کہ باہر سے آنے والے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا سامان میں اٹھا سکتا ہوں اور میں آپ کے سامان اٹھا کر کے اس کی جگہ رکھ دوں تو کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا آپ کتنا لوگے؟ کہا جو دو گے میں لے لوں گا۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا سارا سامان اتار دو ہم آپ کو 2 درہم دیں گے، لیکن اے جوان اس کے لیے پوری رات گزر جائے گی۔ جس کے لیے خیبر اکھاڑنا مشکل نہ تھا اس کے لیے سامان اتارنا کیا مشکل تھا؟ چند جو وہ منٹوں کے اندر وہ کام کر دیا۔ وہ بھی حیران تھے کہ اتنی جلدی بھی کوئی کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے 2 درہم دیے، 2 درہم میں سے 1 درہم آپ نے صدقہ کر دیا اور 1 درہم سے جو ہے آپ نے پنیر خریدا، گھی خریدا، آٹا وغیرہ جو بھی چیزیں تھی خریدا اور خرید کر کے لائے اور لا کر سیدہ کو دیا، کھانا تیار کرو۔ سیدہ نے وہ سب کچھ ملایا اور ملا کر کے 3 روٹیاں تیار کی۔ 1 روٹی مولا، اور اس میں 3 ہی روٹیاں بنی، 1 روٹی مولا مشکل کشا کو دی، 1 روٹی فضا کو دی اور 1 روٹی کے ٹکڑے کر کے بچوں کو کھلا دیا۔ اور کھلانے کے بعد مولا مشکل کشا نے جب کھا لیا، فضا نے کھا لیا، بچوں کو کھلا دیا، تو مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ آپ کہہ رہی تھی کہ مہینے بھر سے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ کہنے لگی کہ اصل میں 3 ہی روٹیاں بنی تھی، 1 آپ کو دے دی، 1 فضا کو دے دی اور 1 بچوں کو کھلا دی، اب تو روٹی بچی ہی نہیں، اس لیے ہم نے تو پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ سرکار مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ پہلے بتا دیا ہوتا ہم اپنی روٹی سے آپ کو کھلاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرض کرتی ہے اللہ اللہ، فرماتی ہے کہ بہت دنوں سے آپ بھوکے تھے اور وہ بھی جنگجو آدمی اتنے دنوں کے بعد کھائے اور اس کی روٹی میں حصے دار بن جاؤں مجھے گوارا نہ تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس وقت کچھ دیر کے لیے آپ کی نظروں سے اوجھل کر لیا تھا۔ علی آپ نے کھا لیا، بس میں نے کھا لیا۔ اور یہ کہنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر، مولا مشکل کشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرماتے ہیں فاطمہ قیامت تک تیرے بعد اب
تجھ جیسی بیوی کو نہ پشت فلک نہ پشت زمین دیکھ سکے گی، نہ چشم فلک دیکھ سکے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، یہ انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ آج تو عورتوں کا حال یہ ہے، ہر شادی میں نئے کپڑے چاہیے، بائک پر گھومنے کا مطالبہ الگ ہے، پارکوں میں لے جانے کا مطالبہ الگ ہے، شوہر میری بات نہیں مانتا تو اس میں جو وہ معاملات اب یہاں تک جاتے ہیں کہ عورتیں عاملوں کے پاس جاتی ہیں، باباؤں کے پاس جاتی ہے، اور جو وہ یہاں تک کہ مشرکین کے جو وہ عبادت خانوں تک کی جاتی ہے۔ میرا شوہر میری بات سنے، وہ میری ہی سنے، وہ میرا ہی ہو کر کے رہے، اور وہ کسی کی نہ سنے، نہ میری ساس سے محبت کرے، نہ میری نندوں سے محبت کرے، نہ اس کے بھائیوں سے ملاقات کرے، بس وہ میرا ہی ہو کر کے رہے۔ یہ حرام اشد حرام ہے۔ رشتوں کو توڑنے والوں کو شیطان کہا گیا ہے، رشتے کے توڑنے والوں کو لعنتی کہا گیا ہے، رشتے کے توڑنے والوں کو جہنمی کہا گیا ہے۔ تو بیوی ہے میری بہن، تیرا حق اپنی جگہ ہے، اس کی ماں کا بھی حق ہے، اس کی بہنوں کا بھی حق ہے، اس کے بھائیوں کا بھی حق ہے۔ یاد رکھو، یہ جادو وادو کے چکر میں نہ پڑا کرو، اس لیے کہ بدترین عذاب ہے ان کے لیے، اور جو شوہر کے لیے جادو کرتی کراتی ہے ایسی عورتیں تو لعنتی ہے، لعنتی۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ ان پہ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، خدا کے لیے اگر شوہر کی محبت ہی چاہتی ہو تو یہ تعویذات سے ممکن نہیں ہے، یہ جو جادو سے ممکن نہیں ہے۔ اگر شوہر کی محبت چاہتی ہو اس کے لیے قربانی دو، اس کے ساتھ وفا کرو، اس کے ساتھ محبت کرو، پھر دیکھو اللہ اکبر کہ شوہر کے دل میں اللہ تمہاری اٹوٹ محبت پیدا کر دے گا، کبھی نہ ختم ہونے والی محبت پیدا کر دے گا۔ جادو کے زور سے کی گئی محبتیں ختم تو ہو سکتی ہے، لیکن جو محبتیں میرا اللہ پیدا کرتا ہے وہ محبتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اندازہ فرمائے آج جو ہے غریب شوہر کسی کو نہیں چاہیے، بلکہ غریب شوہر کے ساتھ اب وفا بھی کم کی جاتی ہے، غریب شوہر کی اہمیت بھی کم ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائے سرکار مولائے کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے یہاں تو ایسا بھی ہوتا، کبھی 4 دن کے بعد کھانا، کبھی 3 دن کے بعد کھانا۔ بڑا مشہور سا واقعہ ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 1 مہینے کے بعد کھانا آیا تو حضور کھانا دیکھ کر رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے۔